ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ سے کی ہوئی غلطی کا بدلہ زبان کو بھگتنا پڑے، پیر سے کی ہوئی غلطی کا بدلہ اور اس کی سزا انسان کے ہاتھ کو بھگتنی پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان آنکھ سے کوئی غلطی کرے اور اس کی سزا پیر کو بھگتنا پڑے، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ غلطی یہ کرتی ہے اور اس کی سزا پورے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس زبان کے حوالے سے بہت ہی محتاط رہنے کے حوالے سے فرمایا، اور آج جتنی بھی مصیبتیں چاہے وہ گھروں میں آتی ہوں، چاہے وہ سوسائٹی میں آتی ہوں، چاہے وہ اپنی پرسنل لائف کے اندر آتی ہوں، چاہے روزی کی تنگی کی شکل میں آتی ہوں یا بیماری کی وجہ سے آتی ہوں، ان سب کے پیچھے اگر کسی گناہ کا سب سے بڑا رول ہے تو وہ زبان کی بے احتیاطی والے گناہ کا رول ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی اس حد تک قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسدار تھی، اور ان کی نگاہوں میں آخرت کا اتنا عظیم تصور تھا کہ ایک بھی عورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتی ہو۔ جس کسی نے کلمہ پڑھا، جس کسی نے قرآن کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مانا، اور جس کسی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا، انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو سنوارنے کی کوشش کی وہ اپنی آخرت ہے، قیامت کے دن کے حوالے سے ہے۔ اس لیے کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ہر آنے والا جانے کے لیے آتا ہے، اور یہاں کی مصیبتوں سے بڑھ کر کے قیامت کی مصیبت ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہی نہیں بلکہ شافع محشر ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آخر سورہ ہود میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ تو سورہ ہود کے اندر قیامت کا تذکرہ موجود ہے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور اس دن اللہ عز و جل اپنے بندوں سے فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، اور وہ اعمال نامہ جس کے اندر کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہوگی جو درج نہ ہو، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کے اندر نہ چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی نہ بڑی چیز، ہر ایک چیز کا اس کے اندر ذکر ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے والا ایک فرشتہ محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سارے الفاظ اکیلے میں کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ اور بہت سارے جملے پرائیویٹ میں کہتے ہیں، بہت ساری پلاننگ اکیلے کے اندر بناتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے دور کے اندر واٹس ایپ اور اسی کے ساتھ فیس بک اور اسی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئیں کہ آپ جو کچھ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ جانیں یا جس سے چیٹنگ کر رہے ہیں وہی جانتا ہے، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہوتی،
اور اس کے اندر جو الفاظ آپ اپنی چیٹنگ کے اندر یوز کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہر لفظ کو فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی زبان سے یا کسی کے فنگر سے اچھے الفاظ ٹائپ ہو جاتے ہیں یا زبان سے نکلتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن الفاظ کی بنیاد پر اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان جملوں کی بنیاد پر اسے ترقی کی اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ خواب بھی کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال لیتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے، اور کبھی لاشعوری طور پر انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال لیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا زبان کی حفاظت کرو، اسی لیے فرمایا گیا پہلے تولو پھر بولو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے تھے وہ اپنی زبان کی فکر کرتے اور اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ آج تنہائی کے اندر انسان کیسے کیسے الفاظ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ یوز کرتے ہیں، گندی باتیں شیئر کرتے ہیں، گندی پکچریں شیئر کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی تخریب کاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کی پلاننگ ایک دوسرے کے سلسلے میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جھوٹ کا سہارا لے کر، کبھی دغا بازی کا سہارا لے کر، کبھی غیبت کے طور پر انسان اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے۔ اسے نہیں خبر کہ جس زبان سے وہ یہ غلط جملے استعمال کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس زبان کی کتنی آفتیں ہیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے کتنے سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے دوسری طرف چلتا ہوں اور دوسری احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ایئرز اولڈ، 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 34 ایئرز کی ایج کے اندر وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے۔ بڑے جلیل القدر صحابی، دنیا میں جتنے بھی صحابہ تشریف لائے سارے صحابہ حضور سے یہ کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، یا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں جس صحابی سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں اس صحابی کی عظمت کیا ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور صحابہ ان سے سوال کرتے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سوالات کا جوابات دیا کرتے۔ اتنا اونچا مقام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب سنیے اور غور سے سنیے اس عظیم صحابی کے بارے میں جسے رسول اعظم نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا؟
میرے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، کیا قیامت میں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جلیل القدر صحابی. اور ان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلتا بھی نہیں تھا جو جملہ شریعت کے خلاف ہو، قانون الہی کے خلاف ہو، قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. پھر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، میری زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، کیا سرکار ان الفاظ پر بھی اللہ عز و جل قیامت میں پکڑ کرے گا؟ اب سنیے جو حضور نے فرمایا، زندگی بھر یاد رکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے؟ جہنم میں اوندھے منہ زیادہ تر جانے والے لوگ زبان ہی کی وجہ سے ہوں گے. جتنے بھی لوگ زیادہ تر جہنم میں اوندھے منہ جانے والے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوں گے. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تلوار کا وار تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جلدی سے نہیں بھرتا. آپ ذرا سوچو، یہ زبان اتنی طاقتور ہے کہ کبھی غلط جملہ زبان سے نکل گیا تو صدیوں تک درمیان کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے. کبھی کوئی ایسا جملہ نکل گیا، رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کبھی غیبت ہو گئی تو اللہ عز و جل اس غیبت کی بنیاد پر اتنا سخت عذاب قیامت میں عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ زبان ہی تو ہے جو آج کے دور کے اندر ایک نیا ورڈ آ چکا ہے، گوشپ. یہ آج دو چار عورتیں بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں؟ گوشپ کر رہی ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ غیبت کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف پلان کرنا ہے. اللہ اکبر! آج کی عورت یا آج کا مرد زنا کو تو برا سمجھتا ہے، شراب کو برا سمجھتا ہے، نماز کو ترک کرنا برا سمجھتا ہے، لیکن زبان سے ہونے والے گناہوں کو برا نہیں سمجھتا. بلکہ بہت سارے لوگ مسجد ہی میں بیٹھ کر برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کر برائیاں کرتے نظر آتے ہیں. اب آئیے غیبت کرنے والے کے حوالے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ترین ہے. اللہ اکبر! زنا کرنے والے کو تو اللہ توبہ کرنے پر معاف کر دے اگر وہ چاہے تو، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان کے چٹکارے کے لیے، زبان کی لذت کے لیے، زبان سے مزے لینے کے لیے انسان بے لگام ہو جاتا ہے. کبھی آج کی عورتیں گانے گنگناتی نظر آتی ہیں، کبھی غزلیں گنگناتی نظر آتی ہیں، اور کبھی ایسے فحش جملے اپنی زبان سے نکالتی ہیں. انہیں خبر نہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے جملوں کے سلسلے میں کیا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص پر جنت حرام ہے جس شخص کی زبان سے گندے جملے نکلتے ہوں، بے حیائی کی باتیں نکلتی ہوں، فحش کلمات نکلتے ہوں. اس شخص کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت حرام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں آج کے دور کے اندر، شادی شدہ زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی زبان نہ پھسل جائے، میرے شوہر کی زبان سے 3 جملے نہ 3 الفاظ نہ نکل جائیں. اس کے لیے عورت ڈرتی ہے. ایک 3 الفاظ سے اتنا ڈر رہے ہو کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے تو زندگی ساری آپس کی جدائی کا سبب بن جاتی ہے. وہ زندگی جو اتحاد کے ساتھ گزر رہی تھی، 3 لفظوں کی بنیاد پر
جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظوں کی طاقت کتنی ہے۔ یہی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی جنت کے دروازے سے لے کر جہنم کے ایندھن بنا دیتے ہیں، اور کبھی جہنم کے دروازے سے لے کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر زبان سے کلمہ طیبہ نکل گیا اور زبان سے کسی کافر نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، زندگی کے سارے گناہ معاف اور وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ لیکن پوری زندگی عبادت کرنے والا بندہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اس کی زندگی کی ساری عبادتیں ختم اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ آپ ذرا سوچیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی احتیاط کے حوالے سے کتنی تعلیم فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کتنا درس دیا۔ آج جتنی مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں، جتنی تکلیفیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، ان ساری تکلیفوں کا سبب سب سے زیادہ زبان کی بے احتیاطی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میری روزی میں تنگی اور بیماری اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں بیمار ہوا، کس وجہ سے میری روزی میں تنگی ہوئی، اور کس وجہ سے مجھے عبادت کے اندر سستی پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور یہ تو بتائیے آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ 3 تکلیفیں آتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں جب میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسندیدہ جملہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ان 3 تکلیفوں کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ ایک عالم کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہ میرے کریم نے مجھے روک دیا مجھے۔ اور جانتے ہو کیوں روکا؟ توجہ چاہوں گا میری بہنوں سے۔ فرماتے ہیں اپنے چاہنے والے کو عالم خواب کے اندر تمہیں معلوم ہے میرے رب نے مجھے کیوں روکا؟ روکنے کی وجہ بس یہی تھی کہ ایک مرتبہ بارش اچانک ہوئی اور میری زبان سے یہ نکلا کہ یہ بے موسم کی بارش کیسے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے تو بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجئے۔ آج ہماری زبانیں کتنی مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دیں۔ آج ہماری زبان کی وجہ سے ہم کتنی تکلیفوں میں گرفتار ہو گئے۔ آج یہی زبان ہے جو ہمیں مصیبتوں کے اندر گرفتار کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن زبان، ہاتھ اور پیر یہ سب گواہی دیں گے جو کچھ بھی ان سے کیا ہے۔ ہم اگر تنہائی میں چغلی کرتے رہے، ہم تنہائی میں غیبت کرتے رہے، ہم تنہائی میں فساد پیدا کرتے رہے، تنہائی میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرتے رہے، تنہائی میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے، گھر توڑنے کا پلان بناتے رہے، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اور اسی گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زبان کو بہت محتاط رکھتے اور اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتے بہت احتیاط کے ساتھ نکالتے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر
ایک شخص جنگ احد کے اندر شہید ہوتا ہے. شہید ہونے والے کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھے تھے. پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور جنگ احد میں شہادت کا جام وہ پی لیتے ہیں. ان کی ماں ان کو تلاش کرتے کرتے جنگ احد کے میدان احد کے اندر ان کو پا لیتی ہے. اپنے بیٹے کو پا لینے کے بعد ماں شہید بیٹے کے چہرے سے مٹی کو ہٹاتی ہے اور صحابہ نے دیکھا کہ اس شہید کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. ماں کی زبان سے یہ نکلتا ہے میرے لخت جگر تجھے جنت مبارک ہو. یہ جملہ جیسے ہی اس ماں نے کہا حضور نے سن لیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے جان لیا کہ تیرا بیٹا جنتی ہے؟ کیسے تو نے جان لیا؟ ہو سکتا ہے تیرے بیٹے کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو، جس کی وجہ سے روک دیا جائے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ زبان اس کے سلسلے میں محتاط رہنا یہ بے پناہ ضروری ہے. یہ زبان کبھی کبھی بہت ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جو عبادت و ریاضت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی بے عمل کو دیکھ کر، کمزور کو دیکھ کر اس کے حوالے سے غلط جملے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایسا ہی ہوا. ایک شخص رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی گناہوں میں گرفتار تھا یا کسی خطاؤں میں ملوث تھا، تو اسے دیکھ کر ایک عابد و زاہد نے برجستہ یہ کہا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. اپنی عبادت پر غرور، اپنی عبادت پر گھمنڈ، اور اس کے سلسلے میں یہ جملہ گنہگار سمجھ کر زبان سے نکال لیا کہ اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. تو میرے کریم نے فرمایا یہ بندہ اتنا جری ہو گیا کہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا، اور وہ بھی میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ کون ہوتا ہے جو میرے معاملے میں میرے سامنے جرأت کرے؟ سنو، اس کی ساری عبادت کو میں نے برباد کر دیا اور یہ گنہگار کی میں نے مغفرت فرما دی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زندگی کی ساری عبادت ایک جملے کی وجہ سے ضائع ہو گئی، ایک سینٹنس کی وجہ سے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. بسا اوقات گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیویاں سامنے سے کہتی ہیں مجھے ڈیورس دے دو، بیویاں سامنے سے نہ جانے کیسے کیسے کلمات استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا پورا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا نہیں، زبان سے صحیح طور پر الفاظ نکالا کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی بنیاد پر تسلی حاصل ہو جاتی ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں واضح طور پر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی طریقے سے گفتگو کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میریڈ لائف گزارنے والے جو ہوتے ہیں، شوہر کے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کے باہر کے اپنے ٹینشنز ہوتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر اگر عورت بد زبان ہو
تو شوہر کو نہ گھر میں سکون ہوتا ہے نہ باہر سکون ہوتا ہے. لیکن اگر عورت بس زبان ہونے کی بجائے میٹھی زبان ہوتی ہے اور تسلی کے جملے کہنے والی ہوتی ہے تو شوہر کی ساری تھکان اپنی بیوی کے جملوں کی بنیاد پر ختم ہوتی نظر آتی ہے. وہ عورت بہت اچھی ہے جس کی زبان سے اللہ عز و جل اس کے شوہر کو سکون عطا فرمائے، اطمینان عطا فرمائے. بلکہ سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتوں کا تذکرہ ہوا. ایک وہ عورت جو عبادت زیادہ کرتی ہے لیکن زبان اتنی خراب ہے کہ کڑوی زبان اور تیز زبان کہ اس کی زبان سے سامنے والے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اور ایک عورت ایسی ہے جو بڑی مشکل سے فرائض و سنن کی پابندی کرتی ہے، نفل زیادہ نہیں پڑھتی، عبادت زیادہ نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ ہر کوئی اس زبان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. حضور سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں میں کون افضل، جو زیادہ عبادت کرتی ہے اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، یا کم عبادت کرتی ہے لیکن زبان سے راحت پہنچاتی ہے؟ ان دونوں عورتوں میں کون عورت سب سے افضل؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عبادت کرنے والی لیکن زبان سے تکلیف نہ پہنچانے والی عورت کو عبادت کرنے والی عورت سے افضل قرار دیا. اے خواتین اسلام، آپ نہیں جانتی کہ آپ کے الفاظ کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، اگر عورت ماں کی شکل کے اندر ہے تو ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ بچے کو ولایت عطا کر دیتا ہے. اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو بیوی کے تسلی آمیز جملے سے شوہر کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. اگر عورت بہن یا بیٹی کی شکل کے اندر ہے تو اس کے پیار بھرے جملے سے بھائی یا باپ کو ہمت مل جایا کرتی ہے. اے خواتین اسلام، زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، زبان کو بے لگام نہ چھوڑو، زبان کی اہمیت کو سمجھو. اللہ عز و جل نے 32 دانتوں کے درمیان زبان رکھی ہے، اور یاد رکھو جس نے زبان کی حفاظت کر لی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا جس نے ذمہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ ذرا سوچو، زبان سے بات کرنے میں اچھا تو لگتا ہے، لذت تو ملتی ہے، لیکن بسا اوقات زبان سے نکلنے والے جملے ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن جایا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر میزان کے ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا. کتنا اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتنا عظیم ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. لیکن ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہلاکت سے میں ڈرتا ہوں. زبان سے اتنا ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ناراضگی مول لینے کا معاملہ ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. ایک صحابی حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
فتنوں کا دور ہے، میں فتنوں سے کیسے بچوں اور فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فتنوں سے مراد آزمائش ہے۔ آج بھی فتنے کا دور ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ، برائیوں کا فتنہ، عیاشی کا فتنہ، مٹیریلزم کا فتنہ، آوارگی کا فتنہ، ناچ گانے کا فتنہ، یہ سارے فتنے اس وقت ہیں۔ ایمان کے لٹ جانے کا فتنہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے زمانے کے اندر میں فتنے سے بچنا چاہوں تو سرکار مجھے کچھ نصیحت فرمائیں کہ میں فتنوں سے کیسے بچوں۔ تو پہلی نصیحت سرکار نے جو فرمائی وہ یہ ہے، امسک بلسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، زبان کو قابو میں رکھ۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکل۔ اور تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتا رہے، یہ فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو میں بتاؤں، زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی کبھی اتنے وزنی ہوتے ہیں، اچھے الفاظ کے وزن کا کیا کہنا، اچھے الفاظ کی طاقت کا کیا کہنا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث میں الفاظ کے وزن ہی کو تو بتایا گیا، جس میں کہا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کا وزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا گیپ ہے، ایک بار اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس گیپ کے برابر اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اب دو جملوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک پیغام دوں گا۔ آپ یاد رکھیں، بڑے سخت دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان کے جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں، وہاں پر سچویشن، وہاں کے ماحول کے اعتبار سے بڑا خراب اور بڑا برا ماحول ہے۔ بچے ایمان سے جو ہے ہاتھ دھونے کے خطرات وہاں پر زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ برائیوں کے سلسلے میں انسان کو جب دعوت دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اسلام کے قانون اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر برائی کروں گا تو اسلام کے ارشاد کے خلاف ہے، اور برائی نہیں کرتا تو آج کے دور کے ساتھ میں چل نہیں سکتا۔ یہ معاذ اللہ کیسا مذہب ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ لڑکیوں سے فرینڈشپ نہ کرو، یہ لڑکوں سے فرینڈشپ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اتنا ریسٹرکشن، نتیجتاً وہ اسلام کے سلسلے میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن آج بنتی جا رہی ہے، ایسے حالات اس وقت بنتے جا رہے ہیں۔ آخر سنی دعوت اسلامی آپ کی کنٹری کے اندر، یو کے اندر یہاں لانے کی وجہ اور یہاں اس تحریک کو وجود بخشنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے بچوں کے سینے کے اندر ایمان کے تحفظ کا سامان فراہم کریں، ان کا تعلق باللہ بھی مضبوط ہو، تعلق بالرسول بھی مضبوط ہو، تعلق بالاسلام بھی مضبوط ہو، ان کے قدم ڈگمگانے سے بچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بولٹن کا سینٹر وجود میں آیا، الحمدللہ ابھی جولائی کے اندر پریسٹن کے اندر سینٹر لیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پریسٹن کے حافظ فیصل اور ان کے بھائی، ان کے والد اور یہاں کے ہمارے جملہ رفقا رات و دن محنت کر رہے ہیں، اور یہاں کے سینٹر کو اسٹرانگ کرنے کے سلسلے میں حضرت مولانا یونس مصباحی صاحب وہ اپنا کلیدی رول، پریسٹن کے ساتھی کلیدی رول سب اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ انسپائر کہاں سے ہوئے؟ یہ بولٹن کے صفہ اسلامک سینٹر کی وجہ سے، صفہ نرسری کی وجہ سے، وہاں کی کامیابی کی وجہ سے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے یہاں کی بہت ساری بچیوں کو عالمہ بنا کر
ان کی فیملی کو اسلام کے سلسلے میں سیکیور کرنے کا کام انجام دیا ہے. ان کی نسلیں اسلام پر رہیں گی انشاءاللہ، ان کی نسلیں اسلام کا کام کریں گی. اب یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سینٹر صرف بولٹن میں ہو، صرف پریسٹن میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ انگلینڈ کے ہر شہر کے اندر ہمارا ایک ایک سینٹر ہو جہاں وہاں کے بسنے والے بچوں کے لیے دین کی تعلیم کا معقول انتظام ہو، انوائرمنٹ بھی انہیں ایسا ملے جس سے ان کا دین بھی محفوظ ہو، عقیدہ بھی محفوظ ہو اور ایمان بھی محفوظ ہو. اس لیے یہ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بچی نے میسیج کیا، آپ کیوں چندے کے سلسلے میں اتنی اپیل کرتے ہیں؟ جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ بیٹے ایک بات یاد رکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیرت مند کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک کل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مالک کل بنایا، وہ بھی صحابہ سے دین کے تعاون کے سلسلے میں اپیل کیا کرتے تھے. الحمدللہ ہم دین کے سلسلے میں اپیل کرتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے تاکہ یہاں کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام ہو جائے. آئیے تو میں موضوع کی طرف آتا ہوں اور 2 جملے آپ کو زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے دیتا ہوں. اگر ان 2 جملوں پر آپ نے پریکٹس کی تو انشاءاللہ العظیم آپ دنیا میں بھی بہت سیٹسفائیڈ، اور اللہ نے کرم فرمایا تو قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ آپ اور ہم سیٹسفائیڈ ہوں.